اپنی شادی کے صرف 1.5 برس بعد بیوہ ہو جانے والی معروف اداکارہ اور کامیڈین دردانہ بٹ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ اصل میں ہوا بازی کے شعبے سے وابستہ تھیں اور انہوں نے بطور کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کرنے کے بعد ہوا بازی بھی کی تھی۔ دردانہ بٹ کی پہچان تو سلور اسکرین تھی، لیکن پس منظر میں وہ ایک استاد تھیں۔ انہوں نے ہوا بازی بھی کی اور ایک مرتبہ تو انہیں پولیس میں بھرتی ہونے کی پیشکش بھی ہوئی تھی۔ اسٹیج، ٹی وی اور فلم کی نامور اداکارہ دردانہ بٹ کا 12 اگست سن 2021 کو انتقال ہوا۔ وہ گزشتہ چند برسوں سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں اور وفات سے قبل وینٹیلیٹر پر تھیں۔ دردانہ بٹ کے والد برطانیہ میں پاکستان کے سفارت خانے میں ایجوکیشنل اتاشی تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ اس کے بعد ان کے والد کا تبادلہ ہو گیا اور وہ پاکستان واپس آ گئے۔ دردانہ اپنے والدین کی منجھلی اولاد تھیں۔ پی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دردانہ بٹ نے بتایا تھا کہ جب ان کی فیملی وطن واپس آئی تو ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ان کی رہائش لاہور میں تھی، جہاں کاکروچ اور مچھر دیکھ کر وہ چلاتی تھی اور والدہ سے کہتی تھی کہ واپس انگلینڈ چلے جائیں، جس کے بعد ان کا مری میں مشنری اسکول میں داخلہ کرایا گیا۔ اس کے بعد ان کا کانوینٹ لاہور میں داخلہ ہوا۔ انہوں نے اس انٹرویو میں بتایا کہ ان دنوں ان کی اردو بہت خراب تھی اور ان کے والد انہیں اردو سکھاتے تھے۔ دردانہ بٹ کی سن 1967 میں سعید احمد خان سے شادی ہوئی، جو ان کی والدہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دردانہ بٹ بتاتی تھیں کہ سن 1965 کی جنگ میں والدہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جنگ چل رہی ہے، کہیں بم ہم پر گرے اور ہم مر جائیں، لہٰذا شادی کر لو۔ اس طرح ان کی شادی ہو گئی، لیکن 1.5 سال بعد ان کے شوہر انتقال کر گئے۔ دردانہ کی والدہ کی خواہش تھی کہ وہ دوبارہ شادی کریں، لیکن دردانہ نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے کالج سے گریجویشن کی اور وہاں اسٹیج ڈراموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ فرانس چلی گئیں، جہاں فرینچ میں ڈپلومہ حاصل کیا اور واپس آ کر ایک نجی اسکول میں وقتی طور پر پی جی ٹیچر کے طور پر ملازمت اختیار کر لی۔ دردانہ بٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے 6 ماہ لاہور کی سڑکوں پر موٹر سائیکل بھی چلائی تھی۔ اس کے علاوہ 36 گھنٹے بطور کمرشل پائلٹ ہوا بازی بھی کی، لیکن بصارت کی کمزوری کی وجہ سے اس کو جاری نہ رکھ سکیں۔ انہیں ایک بار پولیس میں انسپیکٹر بننے کی پیشکش بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جوڈو کراٹے اور آتشی اسلحے کا استعمال جانتی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ دردانہ بٹ نے اداکاری کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کو بھی جاری رکھا۔ انہوں نے اسپین سے ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور بیکن ہاؤس اسکول کے ساتھ منسلک رہیں، اور اس سلسلے میں وہ کراچی منتقل ہو گئی تھیں۔ دردانہ بٹ کو منور ظریف اور معین اختر جیسے بڑے کامیڈینز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ جب انور مقصود کے تحریر کیے گئے مزاحیہ خاکوں کے پروگرام 50-50 کا آغاز ہوا تو دردانہ بٹ بھی اس میں شامل تھی، اور اس طرح وسیع پیمانے پر عام لوگوں نے بھی ان کا ٹیلنٹ دیکھا۔ اس کے بعد معین اختر کے ساتھ نوکر چاکر اور آنگن ٹیڑھا کیا، جبکہ دوسری جانب تنہائیاں سمیت متعدد ڈراموں میں کام کیا، اور جب پاکستان میں نجی ٹی وی چینلز کی نشریات کا آغاز ہوا تو وہ ان میں بھی کئی ڈراموں کا حصہ بنے۔ عمر شریف کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دردانہ بٹ نے بتایا تھا کہ جسم کو ہلانے اور چہرے کو بگاڑنے سے کامیڈی نہیں ہوتی، کامیڈین یہ ہوتا ہے کہ آپ پنچ لائن کس آواز میں دے رہے ہیں۔ سمینہ احمد نے ان کے ساتھ ڈرائی لیوز نامی شارٹ فلم کی تھی۔ سمینہ احمد بتاتی ہے کہ اس فلم کے لیے 1 دن کی شوٹ تھی، جس دوران انہوں نے بہت مزہ کیا، پرانی باتیں کی اور خوب ہنسے۔ ہمارا بہت لمبا سن 1970 کا ساتھ تھا، وہ مہم جو اور بہادر لڑکی تھی۔ ہم نے اسٹیج پر اچھے ڈرامے کیے، جب بھی ملتے تھے اپنی پرانی باتیں یاد کر کے خوب محظوظ ہوتے تھے۔ پی ٹی وی کے سابق پروڈیوسر اقبال لطیف کہتے ہیں کہ ان کے بنائے گئے 80% مزاحیہ ڈراموں میں دردانہ بٹ نے ہی کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بالی ووڈ میں بھی کچھ کام کیا، ہمیں سکھایا گیا تھا کہ فنکار کے بارے میں نہیں بلکہ کردار کے بارے میں سوچیے۔ جیسے ہی میرے سامنے اسکرپٹ آتا تو کردار چیخ چیخ کر بولتا کہ یہ فلاں آرٹسٹ کا حق ہے۔ آج کل آرٹسٹ کمرشل بنیادوں پر چنے جاتے ہیں۔ اقبال لطیف کہتے ہیں کہ جب سن 1978 میں ان کا لاہور تبادلہ ہوا تو وہاں ان کی دردانہ بٹ سے ملاقات ہوئی۔ بہت ہی شاندار خاتون تھی۔ ان کا انتقال انڈسٹری کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جب اسٹیج کے فنکاروں زیبا شہناز، غزالہ اور دیگر کو ٹی وی پر متعارف کرایا تو وہ ان کی استاد ہوتی تھیں، انہیں سکھاتی تھیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔